ایک جگہ شورتی نے ہمیں پکڑا، شورتی نے پکڑ لیا، اللہ آپ کو بھلا کرے، پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو یہ؟ میں نے کہا کہ بھئی ہم دینی باتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ساتھی ملنے آئے ہیں۔ تو اس حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا قال یا رب انصرنی بما کذبونی، میری تکذیب کی وجہ سے اللہ مجھے تکذیب کر میری مدد تو فرما دے، کب تک مجھے جھٹلایا جائے گا؟ ہم لوگ یہی بے کس ہے، اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ساتھی دعا کر لیں، ساتھی دعا کریں، لفنگوں کی حکومتیں آ رہی ہے مسلسل، اللہ تعالیٰ آپ کے مدارس کو، آپ کو پاکستان کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ سعودیہ میں جائیں گے، آپ کو پاکستان کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ دبئی میں جائیں گے، خدا کی قسم آپ قطر میں جائیں گے، آپ باقی کافر ملکوں کو تو چھوڑو، لیکن یہاں کوئی ٹکے کی علماء کی قدر نہیں ہے۔ بخدا مسجد نبوی میں یہ بھائی محمود میرے ساتھ تھے، اور حج کے موقع پر مسجد نبوی میں عرب آگے شیخ سمینا بأنک محدث ہونا کا، شیخ واللہ نستجیز منک اجازت فی الحدیث، اجازت حدیث دے دو۔ میں نے کہا میرے باپ کو جرأت نہیں ہے کہ مسجد میں آپ کو، مسجد نبوی میں ہم اگر حلقہ بنائیں گے، میں ایک حدیث بیان کروں گا اور اس کی سند پھر یہاں سے الی رسول اللہ بیان کروں گا، شرطی پہنچے گا، میں نے تھے اشتفل کیا کر رہے ہیں، جوتے مار مار کر کے اس طرح ذلیل کرتے، سوال ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اجازت حدیث دے سکے، سمجھے؟ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ استاد جی یہ عرب لوگ ہیں، علماء ہیں، تعارف آپ کا ہوا ہے، تعارف ہو گیا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے لیے میں باتیں کرتا ہوں، آپ صفوں میں میرے دائیں بائیں بیٹھ جائیں، کچھ پیچھے بیٹھ جائے، کچھ سامنے، لیکن حلقے کی شکل نہ بنا دینا، نہیں چھوڑتے۔ اس طرح مختصر انداز میں نے اجازت حدیث دی کئی جگہوں پر، ہندوستان کے علماء، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سہارنپور کے دیوبند کے بہت سے علماء وہ بوڑھے تھے، کہ کوئی کہتے دیوبند کا، کوئی کہتے ڈھابل کا۔ میں نے کہا یار دیوبند میرے ماں باپ قربان جائیں دیوبند پہ، دیوبند آپ دیوبند کے پڑھے کہتے شوق ہے، بس آپ کے سبق کو ہم سنتے ہیں اللہ کے لیے۔ بھائی محمود سرمایہ دار ہے، کشمیری، ادھر رہتا ہے، وہ میرے ساتھ تھا، اس نے کہا استاد جی اس مسجد میں اور بھی بہت سے مولوی ہیں، ان کے پاس لوگ نہیں جا رہے، ان بوڑھوں کو دیکھ کے ایک دو کو ان میں سے رونے لگے، پھر میں نے بخدا ان کو اجازت حدیث دی۔ میں نے کہا جلدی، ایک جگہ شورتی نے ہمیں پکڑا، شورتی نے پکڑ لیا، اللہ آپ کو بھلا کرے، پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو یہ؟ میں نے کہا کہ بھئی ہم دینی باتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ساتھی ملنے آئے ہیں۔ تو اس میں ایک پٹھان تھا، فوجیوں میں شرطی کے اندر پٹھان تھا، اللہ اس پٹھان کو جزائے خیر دے، اس نے ان کو سمجھا، بتایا کہ عالم کبیر من کبار علماء پاکستان کا بڑا مولوی ہے، عالم ہے، اور یہ کوئی بدعتی نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، اللہ کے لیے اس طرح۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو لیکن یہاں کیوں اس طرح کا سلسلہ؟ تو اس پٹھان نے ہماری جان بچا دی۔ حضرت اقدس مولانا مکی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تو میں نے کہا میں لڑکی تو نہیں ہوں کہ میں برقع ڈال دوں اپنے اوپر، بیٹھتے جہاں پر لوگ آتے ہیں ہم کیا کریں، سمجھے؟ ایک آدمی میں ادھر بیٹھا ہوا تھا مسجد حرام کے اندر، دور وہاں سے اٹھا، مانسرا کا تھا کوئی، میں تو نہیں جانتا، اتنا خوبصورت آدمی تھا، آ کر کے مجھ سے ملا، کہا کہ آپ مولوی منظور مینگل ہیں؟ میں نے کہا جی منظور مینگل ہوں۔ کہا کہ میں 3 دن سے مسجد حرام میں دعا کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جو محبوب ہو مجھے اس سے ملاقات کرا دینا، آپ کا اگر کوئی محبوب ہو مجھے، تو اگلے والے کسے کو سنو، سمجھے؟ اس نے 2000 پتہ نہیں درہم یا مجھے دیے، کہا کہ یہ میری طرف سے چاہے، میں تلاوت کر رہا تھا، ملا اور پھر رو کر کے واپس چلا گیا، سمجھے؟ میں نے کہا باقی محبوب ہو یا نہ ہو 2000 درہم تو مل گئے، سمجھ رہی میں ہے کہ باقی چھوڑو محبوبیت کو، سمجھے؟ محبوبیت ہو نا، اس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بخدا میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ آپ کا کوئی محبوب بندہ ہو میری ملاقات ان سے کرا دینا، سمجھے؟ اب میں اپنے دل میں مذاقی آدمی بھی ہوں، میں نے کہا میں اللہ کا محبوب ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ میرے محبوب ہیں، 2000 آپ نے دیے نا، سمجھے؟ آپ تو مجھے محبوب ہے۔ وہاں مولوی صاحب سوال ہی نہیں ہے، وہاں سوال ہی نہیں، یہ تبلیغی وہاں سانس نہیں نکال سکتے، سوال ہی نہیں ہے کہ وہاں تبلیغ کرے۔ شارجہ میں اٹھا کر کے پھینکا، ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کیا کہتے ہیں مرکز کو، مرکز شارجہ میں جو ہوتا تھا وہ بھی ختم، دبئی میں بھی ختم، سعودی میں سوال ہی، میں سعودی میں خود تبلیغی بیان کر چکا ہوں کیا ہوتا ہے۔ بھائی آپ فلاں بزرگ کے مولانا عبداللہ کے گھر پہ جمع ہو جائیں گے، 2 بندے وہاں جائیں گے ایک ساتھ، مشکل سے 3-4 بھی نہیں جائیں گے، پھر دوسری طرف سے 2 بندے، پھر وہ چوری چھپکے سے وہاں کھانا ہوگا، اس کے بعد بھائی اللہ نے فرمایا بھائی 6 باتوں کی روشنی میں پھر مسئلہ شروع ہو جائے گا، سمجھے؟ سوال ہی نہیں ہے کہ وہاں مدرسوں کی شکل ہو، یہ تو پاکستان ہے۔
اس لیے اس کے لیے دعا کرو مولوی صاحب. اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں فکر کرو. دنیا میں یہ کرو، دنیا کے اندر یہ فکر کرو کہ انہا فانیتن، آخرت میں فکر کرو کہ انہا باقیتن، وہ باقی ہے. دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. سمجھ رہی ہیں؟ ملک دنیا جملہ زور کرنین و درخان بود وقت ریلت قیمت بسیار کم از آن بود. پوری دنیا کی کائنات کی حکومت زور کرنین. سلیمان علیہ السلام 2 مسلمان پوری دنیا کی حکومت انہوں نے کی ہے. اور ہمارے امیر المومنین صدر زرداری صاحب کو وہاں نواب شاہ کے اندر لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، اور لاہور کے اندر یہ ہے کہ شہباز شریف کو لعنتیں بھیجتے ہیں. اور اس نے پوری دنیا کی حکومت کی. جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے جہاں غروب ہوتا ہے، ذوالقرنین نے پوری حکومت کی. لیکن جاتے وقت و رحلت قیمت بسیار کم از آن بود، جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو 1 ٹکے کی قیمت بھی اس کی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ وائن دنیا ظالم بامن نادان چکرد منورا باغ شمردم آخر و ویران بود. اے دنیا ظالم، میں نے لگا ہوا باغ اس کو سمجھا تھا، آخر اس کی تباہی ہوگی. اور کیا ہو گیا؟ میں آج اس دنیا سے کہاں گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے؟ سکندر جب گئے دنیا سے 2 ہاتھ خالی تھے. دوستی میں کردباں بے وفا شم سحر، دوستی میں کردباں بے وفا شم سحر، اج سنگین تر جنون در سر پروانہ بود. یہ جو بتی ہوتی ہے خوبصورت قسم کی، تو جب بارش ہوتی ہے تو پروانوں کو دیکھا ایسے ایسے کر کے ٹکراتے نیچے گر جاتے ہیں. ہزاروں وہ مر جاتے ہیں، لوگ پاؤں تلے ان کو رو جاتے ہیں. محبوبہ پر معشوقہ پر عاشق ہو کر کے، معشوق اپنی جگہ پر ہے، وہ ذلیل ہو کر کے اسی طریقے پر گئے. آپ بھی سونا چاندی دنیا کی دیکھتے رہو، یہ دنیا یہیں رہے گی، میں اور آپ ہم ذلیل ہو کر کے چلے جائیں گے. پروانے کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہے، چراغ اپنی جگہ پر ہے، اور یہ پاگل اس پر کیسے عاشق ہے؟ تو بھی تو دنیا کا اس طرح عاشق ہے. دوستی میں کردبا بے وفا شم سار، اج سنگین تر جنون در سر پروانہ بود. یہ کیسا جنون ہے پروانے کے دماغ میں؟ تم بھی تو پروانے ہو نا، سمجھے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ کفن سے میرے ہاتھوں کو باہر رکھ دینا، کفن کے اندر نہیں سمجھے، کفن سے باہر رکھ دینا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ سکندر خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، مجاہدین کے لیے خطرناک ہے یتیموں کے مال کو کھانا نہیں مولانا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ مَالِ الْيَتَامَى، یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ إِصْلَاحٌ لِأَمْوَالِهِمْ، اصلاح لہم اے لاموالہم، ان کے مال کے اللہ آپ کو بھلا کرے، ان کی مال کی بھلائی چاہنا، ان کی بھلائی چاہنا، ان کے مال کو درست کر لینا، خیر یہ بہتر ہے.